نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 64 سے 68 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے۔ قالا ہوتا ہے کہا، قالت کیوں آیا؟ اس لیے کہ یہ مؤنث ہے۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ ید کا مطلب ہاتھ ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنے کے لیے کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا، پر رفع یدین یاد رکھا کریں۔ ید سے ید ایک ہاتھ، یدین دونوں ہاتھ۔ تو جب ہم رفع یدین کرتے ہیں، رفع کرتے ہیں، بلند کرتے ہیں دونوں ہاتھوں کو، تو اس سے یاد رہے گا کہ ید کا مطلب ہے ہاتھ، اور ید اللہ اللہ کا ہاتھ۔ یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ مغلولتن تنگ ہے، بند ہو گیا ہے۔ مغلولتن کا مطلب کیا ہے؟ تنگ ہونا، بند ہونا۔ یہودیوں نے کہا اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے۔ غلت ایدیہم، بند ہیں یا تنگ ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھ۔ اچھا، اب یہ غلت آ رہا ہے، مؤنث کا صیغہ ہے، مغلولتن بھی مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ید ہے نا، ہاتھ، اور اس کے لیے پھر ایدی دونوں ہاتھ، یہ مؤنث ہیں۔ جب ہم نے مذکر مؤنث کی طرف اگر ہم جائیں تو جتنے بھی ہمارے جسم کے اعضاء ہیں، دو ہیں نا، وہ سب مؤنث ہوتے ہیں۔ اردو میں تو ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ، تو عربی میں ہاتھ چونکہ دونوں ہیں اس لیے دونوں یہ مؤنث ہیں۔ پاؤں دو ہیں، یہ مؤنث ہیں۔ کان دو ہیں، مؤنث ہیں۔ آنکھیں دو ہیں، مؤنث ہیں۔ ہر وہ چیز جو دو ہیں وہ مؤنث ہوتی ہیں۔ تو غلت ایدیہم، تنگ ہیں ان کے ہاتھ، یعنی ان کے اپنے ہاتھ تنگ ہیں۔ جو یہودی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ تنگ ہے، بند ہو گیا ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں غلت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھ تنگ ہیں یا بند ہو گئے ہیں۔ وَلُئِنُوا، اور ان پر لعنت کی گئی ہے۔ لعن یلعن ہوتا ہے لعنت کرنا، تو لُئِنُوا لام کی پیش کے ساتھ یہ مجہول کا صیغہ ہے، پیسیو وائس ہے۔ ان پر لعنت کی گئی ہے، اور وہ لعنت کیے گئے ہیں بما، با سببیہ ہے، اس سبب سے، اس وجہ سے جو قالو انہوں نے کہا۔ کیا کہا تھا انہوں نے کہ اللہ کے ہاتھ بند ہو گئے ہیں؟ اس وجہ سے اللہ فرما رہے ہیں کہ ان پہ لعنت کر دی گئی ہے۔ بلکہ یداہو، اس کے دونوں ہاتھ۔ یدانی ہوتا ہے دو ہاتھ کے لیے، ید ایک ہاتھ کے لیے، یدان دو ہاتھوں کے لیے، تو نون ڈراپ ہے تو یہ ہے دونوں ہاتھ۔ بل یداہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ۔ اب دیکھیں یہ لفظ بار بار آ رہا ہے، کبھی ید، کبھی یدا، کبھی ایدی، تو کبھی ایک ہے کبھی دو ہیں، تو مطلب اس کا ایک ہی ہے، ہاتھ۔ بل یداہو، بلکہ اس کے دونوں ہاتھ، اس کے کس کے؟ اللہ کی۔ مبسوطتانی، دونوں کشادہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ اب یہ نیا لفظ آیا ہے ایک، مبسوطتان، اور ہے بھی یہ مثنیٰ کا صیغہ دو کے لیے، تانی، آنی ساؤنڈ جو ہوتی ہے نا دو کے لیے ہوتی ہے۔ مبسوطتانی، دونوں ہاتھ اللہ کے بڑے کشادہ ہیں، دونوں ہاتھ اس کے تو کھلے ہوئے ہیں۔ یونفقو، وہ خرچ کرتا ہے۔ انفق یونفق، انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، اور پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ نفق سرنگ کو کہتے ہیں، اور سرنگ جو ہوتی ہے وہ دونوں طرف سے کھلی ہوتی ہے، ایک طرف سے ڈالتے ہیں تو دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ انفاق کو بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ
عربی میں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے سرنگ کو خرچ کرنا، کہ جیسے جیسے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں گویا سرنگ کی دوسری طرف سے نکالتے جاتے ہیں تو پیچھے سے اور آتا جاتا ہے، اور اگر ہم سرنگ کو آگے سے بند کر دیں کتنی دیر اور آئے گا، آخر وہ بھر جائے گی اور پیچھے سے آنا بند ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اور مال آتا ہے، کیونکہ آگے سے نکلتا جاتا ہے پیچھے سے اور آتا جاتا ہے۔ تو نفق سے اس کو یاد رکھا کریں، یونفقو وہ خرچ کرتا ہے، کون؟ اللہ۔ اب یہ جو یا ہے نا اس کا مطلب ہے وہ، تو وہ کون؟ اللہ۔ اللہ خرچ کرتا ہے کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ اب پیچھے بھی دیکھیں یا کا مطلب تھا وہ، یونفقو میں یا کا مطلب تھا وہ، اور یشاء میں بھی یا کا مطلب ہے وہ۔ کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے۔ ولا یزیدن، اور البتہ وہ ضرور زیادہ دے گا، اضافہ کرے گا لیکن آپ زیادہ کرے گا اس لیے کر لیں کہ زیادہ یزیدو وہی الفاظ ہیں، حروف ہیں، اسی روٹ سے زیادہ یزیدو سے زیادہ کرے گا، بڑھائے گا۔ یہ لام ہے، یہ البتہ یعنی یہ زور دینے کے لیے ضرور بضرور وہ زیادہ کرے گا، اور جو نون پہ شد ہے یہ بھی زیادہ تاکید کے لیے، ٹھیک ہے، لام بھی تاکید کے لیے، نون کی شد بھی، اسے نون ثقیلہ کہتے ہیں، جو اس کسی بھی چیز کو زیادہ زور دینے کے لیے جب زور دے کر کہا جاتا ہے نا، پھر یہ نون ثقیلہ بھی آتا ہے، اور جب تاکید پر تاکید ہو تو پھر پہلے لام بھی آ گیا نون بھی، یعنی البتہ وہ ضرور پر ضرور اضافہ کرے گا، کثیرن اکثر کا، بہت سوں کا، منہم ان میں سے، کس میں؟ ما جو، انزلہ اتارا گیا، نازل کیا گیا، الیہ کا آپ کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو کچھ اتارا گیا ہے یعنی قرآن پاک، یہ ضرور پر ضرور اضافہ کرے گا، من ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، یعنی تیرے رب کی طرف سے جو کچھ اتارا گیا ہے، طغیانن، طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ حدوں سے باہر نکلنا، جب پانی میں طغیانی آتی ہے دریاؤں میں سمندروں میں تو وہ اپنی حدوں سے کراس کر جاتا ہے، تو سرکشی جو ہوتی ہے نا، سرکش انسان بھی اپنی حدوں سے باہر نکل جاتا ہے، تو طغیانن سرکشی میں اضافہ کرے گا، وکفرن اور کفر میں، یعنی آپ پر نازل کردہ جو آیات ہیں ان کے ایمان میں نہیں، ان کی طرف نہیں ان کو لے کے جاتی، بلکہ ان کی سرکشی اور کفر میں اور زیادہ ضرور بضرور اضافہ کرتی ہیں۔ وَأَلْقَيْنَا، القا یلقی ہوتا ہے ڈالنا، نا ہم نے، وَأَلْقَيْنَا اور ڈال دی ہم نے، بینہم ان کے درمیان، بینا درمیان ہم ان کے، بینہم العداوۃ، کیا ڈال دی ہم نے ان کے درمیان؟ عداوت، اردو میں عداوت عام استعمال ہوتا ہے، والبغضاء اور بغض، دشمنی اور کینہ ڈال دیا، عداوت اور بغض یعنی دشمنی اور کینہ ہم نے ان کے درمیان ڈال دیا، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، کلما جب کبھی بھی، اوقدو یہ جلاتے ہیں، اوقدو کا مطلب ہے جلاتے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں وقودہ الناس، اس کا ایندھن ہے لوگ، وقود، تو اسی سے اوقدو ہے جلاتے ہیں، نارن آگ، للحربی، حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو، للحربی حرب کے لیے، جنگ کے لیے، جب بھی جلاتے ہیں آگ جنگ کے لیے، اطفأہا بجھا دیتا ہے اس کو، اطفأ بجھا دیتا ہے، ہا اسے یعنی آگ کو، اللہ اللہ، وَيَسْعَوْنَ اور وہ کوشش کرتے ہیں، سعی یسعی کیا ہوتا ہے؟ کوشش کرنا، سعی نہیں کی جاتی حج میں عمرے میں، وہ بھی کوشش ہوتی ہے، دوڑنا کوشش کرنا، تو دوڑ اور کوشش کو سعی کو کہا جاتا ہے، تو یہ جمع کا صیغہ ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں، کیا کوشش کرتے ہیں؟ فی الارض زمین میں، وَيَسْعَوْنَ اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، فسادن
فساد مچانے کی، فساد کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ارض زمین کو کہتے ہیں، فساد فساد ہی ہوتا ہے۔ فی کا مطلب بارہا سینکڑوں دفعہ پڑھ چکی ہیں، میں فی الارض فسادن، زمین میں فساد کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو یس اونا یاد رکھنے کے لیے آپ صحیح یاد رکھ لیں، صحیح میں دوڑتے ہیں تو وہ بھی ایک کوشش ہوتی ہے۔ یس اونا فی الارض، اور وہ کوشش کرتے ہیں زمین میں فسادن، فساد کے لیے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یحبو پسند کرتا، حبا یحبو محبت کرنا، پسند کرنا، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کس کو؟ المفسدین، مفسد اردو میں بھی مفسد ہی ہوتا ہے، فساد کرنے والا، اس کی جمع ہے مفسدین، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا مفسدین کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کرنے والوں کو۔ اب اس آیت کا ترجمے میں کیا مسئلہ ہے؟ جو بالکل بھی نیا بندہ بھی پڑھنے والا ہوگا نا، واؤ تو پتہ ہی ہے سب کو، اور اللہ تو اللہ ہی ہے، لا نہیں یہ بھی پتہ ہے۔ تو حبا یحبو محبت کرنا، یا میں نے پیچھے بھی بتایا وہ، اور نہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں وہ محبت رکھتا المفسدین فساد کرنے والوں سے۔ ولو، اور اگر، انا بے شک، اچھا انا اور انا میں نے فرق آپ کو شاید بتایا تھا کہ نہیں، مطلب دونوں کا بے شک ہے، لیکن جب فقرے کے شروع میں آئے گا تو انا لکھا جائے گا، اور جب فقرے کے درمیان میں آئے گا یعنی آیت کے سینٹر میں آئے گا تو انا لکھا جائے گا۔ ترجمہ دونوں کا بے شک ہے۔ ولو ان اہل الکتابی، اور اگر بے شک اہل کتاب، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لکفرنا البتہ ہم ضرور دور کر دیتے۔ اب پھر اس میں دونوں طرح کی تاکیدیں آئی ہیں، لام بھی آیا، لام تاکید، کفرنا میں جو ہے یہ بھی نہیں، یہ کفرنا جو ہے نا، کفر یکفر تکفیرن، دور کر دینا ہی اس کا مطلب ہوتا ہے، تو ہم ضرور دور کر دیتے۔ نہ جو ہے اگر سمپل نون ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا دور کر دیتے، لیکن جب الف ساتھ لگ گیا تو اس کا مطلب ہے ہم دور کر دیتے، البتہ ہم ضرور دور کر دیتے، انہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ان کے گناہ، سیئاتن کہتے ہیں ایک گناہ کو یا برائی کو، سیئات اس کی جمع ہے گناہ، ہم ان کے، البتہ ہم ضرور دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، والا ادخلناہم اور ضرور ہم داخل کرتے ان کو، لام تاکید، ادخلا یدخلو ادخال ہوتا ہے داخل کرنا، نہ ہم، اور البتہ ہم داخل کر دیتے ہم ان کو، جنات النعیم نعمتوں والی جنت میں، نعمتوں والے باغات میں، ولو انہم پھر آ گیا دوبارہ وہی لفظ، اور اگر، انا بے شک، ہم وہ، اقامو وہ قائم رکھتے، التوراۃ تورات کو، والانجیل اور انجیل کو، وما انزلہ اور جو نازل کیا گیا، الیہم ان کی طرف، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، تو پھر کیا ہوتا اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، یعنی اس کے مطابق فیصلے کرتے، اور جو کچھ بھی اللہ نے ان کی طرف شریعت نازل کی ہے اس پہ عمل درآمد کرتے، تو پھر کیا ملتا ان کو؟ لَأَكَلُوا البتہ وہ کھاتے، اکلا یاکلو ہوتا ہے کھانا، جیسے اکل حلال، حلال کھانا، ٹھیک ہے، تو لام البتہ، اکلو وہ سب کھاتے، من فوقہم اپنے اوپر سے، فوقیت سے یہ لفظ یاد رکھیں، فوقیت دینا، بڑائی، اور فوقہم اوپر، فوقا اور تحتا یہ اپوزٹ لفظ ہیں، تحتا ہوتا ہے نیچے، فوقا اوپر، من فوقہم اپنے اوپر سے، ومن تحتی ارجلہم یہ تحتی بھی آ گیا، ومن تحتی اور نیچے سے، ارجلہم اپنے پاؤں کے، رجلن کی جمع ہے ارجل، پاؤں، دونوں پاؤں، ومن تحتی ارجلہم اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، منہم ان میں سے، یعنی یہ بات یہاں پہ پھر ختم ہو گئی ہے، تو وہ البتہ کھاتے اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی، اپنے قدموں کے نیچے سے بھی وہ کھاتے۔ آگے سے ہے منہم امتن ان میں سے، امتن ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، مقتصدتن
جو میانہ رو ہے، مقتصدہ، مقتصدہ ہوتا ہے جو درمیانہ ہو، جس میں نہ حد سے بھرنا ہو اور نہ ہی تنگی کرنے والے ہوں، میانہ روی کے رستے پہ جو چلتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ امۃ مقتصدۃ، ایک جماعت ہے میانہ روی پر، وکثیر، اور بہت سے، منہم، ان میں سے، ساء، برا ہے، ما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی تھوڑے سے لوگ ہیں یہودیوں میں سے جو میانہ رو ہیں، باقی تو جو زیادہ تر جو ہیں وہ بہت ہی برے عمل کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الرسول، یہ تو سب کو ترجمہ اس کا آتا ہی ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلغ، پہنچا دیجئے۔ تبلیغ کرنا کیا ہوتا ہے؟ پہنچا دینا۔ بلغ، پہنچا دیجئے، ما، جو، انزلہ، نازل کیا گیا ہے، الیکا، آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اب یہودیوں سے جو روئے سخن تھا وہ بدل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گیا، آپ کی طرف، آپ سے اب خطاب ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، جو کچھ بھی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے، وہ پہنچا دیں لوگوں تک۔ وَإِلَّمْ، اور اگر نہ، تفعل، آپ نے کیا، تامین تو نے یعنی آپ نے، فعل یفعل ہوتا ہے کرنا، وَإِلَّمْ تفعل، اب دیکھیں کیسا انداز ہے اللہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور اگر آپ نے نہ کیا یعنی نہ پہنچایا، فما بلغتا، تو نہیں پہنچایا آپ نے، فما یہاں پہ ماں کا مطلب نہیں ہے، بس نہیں، بلغ، پہنچایا، تا آپ نے، رسالتہ، اس کا پیغام، اللہ کا پیغام۔ اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو بس سمجھو کہ پھر تو آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہی نہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یا سیمو کا، محفوظ رکھے گا آپ کو، یعنی آپ فکر نہ کریں، ہر قسم کی بات لوگوں تک پہنچانے میں آپ کو کوئی خدشہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یا سیمو کا، بچائے گا آپ کو۔ عاصم کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا، عصمت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے۔ یا سیمو، وہ بچائے گا، کا، آپ کو، من الناسی، لوگوں سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم الکافرین، کافر قوم کو، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ قل یا اہل الکتابی، کہہ دیجئے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لستم، نہیں ہو تم، علی شیئن، اوپر کسی چیز کے، شے چیز کو کہتے ہیں، لس، لیسا ہوتا ہے نہیں، لس تم، نہیں ہو تم کا مطلب تم ہی ہے، لس تم، نہیں ہو تم، علی شیئن، کسی چیز پر، حتی، یہاں تک کہ، تقیمو، تم قائم کرو، جیسے پہلے پیچھے بھی پڑھا تھا ہم نے، وہی بات ہے، اگر بے شک وہ اقام التوراۃ، وہ قائم کرتے نماز، اور یہاں کیا ہے، یہاں تک کہ تم تقیم التوراۃ، قائم رکھو تورات کو، تورات کے احکامات کو نافذ کرو، والانجیل، اور انجیل کو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، والا یزیدن، البتہ ضرور بڑھائے گا اللہ تعالی، کثیرم، بہت سوں کو، منہم، ان میں سے، ما، جو، انزلہ، نازل کیا گیا، الیکا، آپ کی طرف، من ربی، اچھا یہ آیت نا دوبارہ آ گئی ہے، آپ کی طرف، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانن، سرکشی میں، وکفرن، اور کفر میں، فلا تأسا، پس نہ تم افسوس کرو، پس نہ تم افسوس کرو، تأسا میں، اب روٹ دیکھیں، اردو میں افسوس، اور عربی میں تأسا، پس نہ آپ افسوس کریں، نہ آپ غم کھائیں، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر، کافروں کی قوم پر۔ چلیں جی اب شروع سے دیکھتے ہیں ان آیات کو، پھر نکال لیں آیت نمبر 64 سے، وقالت الیہود ید اللہ مغلولۃ، اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بند ہو گیا ہے،
ان کے اس کال کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی رحمت جو ہمارے لیے تھی وہ بند ہو گئی ہے، یعنی نبوت کی رحمت۔ اس سے پہلے تمام انبیاء بنی اسرائیل میں ہی آتے تھے نا، تو ایک تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو نبوت ہمارے ساتھ مختص تھی، اب یہ دست رحمت ہماری طرف سے بند ہو گیا ہے، ایک تو اس کا یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے جو سورہ آل عمران کی آیت 181 میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا تھا اور اسے کہا تھا کہ قرض حسنہ، اسے قرض حسنہ سے تعبیر کیا تھا، تو یہودیوں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، نعوذ باللہ، لوگوں سے قرض مانگ رہا ہے، اور وہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے تھے کہ یعنی سب کچھ دیا ہوا تو اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی قرض تو نہیں ہے، لیکن یہ اس کی کمال مہربانی ہے کہ وہ اس پر بھی خوب اجر عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ ایک ایک دانے کو 700 دانے تک بڑھا دیتا ہے، اور اسے قرض حسنہ سے تعبیر فرماتا ہے کہ جتنا تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا تمہیں واپس لوٹائے گا۔ اب یہ جو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں مغلولتن، تو مغلولتن کے معنی ہیں بخیلتن، یعنی بخل والے کے۔ یہود کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اللہ کے ہاتھ واقعی بندے ہوئے ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ خرچ کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہاتھ تو انہی کے بند ہیں، انہی کے بندے ہوئے ہیں، یعنی بخیلی تو یہودیوں کا شیوا ہے، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، وہ واسع الفضل ہے، تمام خزانے اسی کے پاس ہیں، اس نے اپنی مخلوقات کے لیے تمام ان کی حاجات اور ضروریات کا پورا انتظام کیا ہوا ہے، وہ ہمیں دن رات ہر جگہ عطا فرماتا ہے، جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہی دیتا ہے۔ سورہ ابراہیم میں بھی آتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، تم نے جو کچھ اس سے مانگا وہ اس نے تمہیں دیا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گن نہیں سکتے، انسان ہی نادان ہے اور ناشکرا ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن خرچ کرتا ہے لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ذرا دیکھو تو جب سے آسمان و زمین اس نے پیدا کیے ہیں وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کے خزانے میں کمی نہیں آئی۔ اس کے باوجود یہود یہ جو بات کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ تو بند ہے، تو اللہ نے فرمایا اس کے نتیجے میں پھر ان کو کیا، ان کے بارے میں وَلُئِنُوا بِمَا قَالُوا، ان پر لعنت کی گئی ہے اس وجہ سے جو انہوں نے کہا، اس سبب سے جو انہوں نے کہا، بلکہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، یونفقو کیف یشاء، وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور یقیناً اضافہ کرے گا ان میں سے اکثر کی سرکشی اور کفر میں۔ جو کچھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، یعنی آپ پر جو آپ کے رب کی طرف سے خرچ کیا گیا ہے یہ ان کی سرکشی اور ضد میں اضافہ کرے گا، یعنی ضد میں آ کر انہوں نے اگر حق و صداقت پر مبنی اس کلام کی مخالفت شروع کر دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے جیسے جو احسانات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جو نعمتیں دے رہا ہے، جو غنیمتیں ان کو مل رہی ہیں، دین کو رفتہ رفتہ جو غلبہ حاصل ہو رہا ہے، اس کے حسد کے نتیجے میں ان یہودیوں کی ضد اور ہٹ دھرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد تو خاص طور پر عرب کے اندر بہت تیزی کے ساتھ صورتحال بدلنی شروع ہو گئی تھی۔ اس کے نتیجے میں بجائے اس کے کہ یہ لوگ سمجھ جاتے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے حق ہے اور یکسو ہو کر اس کا ساتھ دیتے، ان کے اندر کی جلن اور ان کا حسد جو تھا وہ مزید بھڑک اٹھا، یعنی اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ڈال دی ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض۔ اب دیکھ لیں یہودیوں کو آپس میں اور یہود اور نصارہ کو آپس میں کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرتیں بھری ہوئی ہیں۔ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب کبھی بھی یہ آگ بھڑکاتے ہیں جنگ کے لیے اللہ اس کو بجھا دیتا ہے۔ جنگ کی آگ بھڑکانے کے لیے یہودی اکثر سازشیں کرتے رہتے تھے، خاص طور پر غزوہ احزاب میں تو انہی کی سازشوں کے نتیجے میں جنگ ہوئی تھی، اور مدینے کے جو یہودی قبائل تھے وہ عربوں کے پاس جا جا کر ادھر ادھر وفد بھیج کر لوگوں کو جمع کرتے
کہ آؤ تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے. اور ان کی انہی سازشوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب بھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور یہ دوڑے پھرتے ہیں زمین میں فساد مچانے کے لیے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ تو فساد کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کرتے. اگر یہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو کیا ملتا ان کو؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ہم ان کے گناہ ضرور بضرور ان سے دور کر دیتے، ان کی کوتاہیوں کو، ان کی غلطیوں کو، ان کو ہم دور کر دیتے. اور وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم انہیں جنتوں میں نعمتوں والے باغوں میں داخل کرتے. اب ذرا سوچیں کہ کرنے کے کام کیا ہے. آمنو واتقوا، ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں. بے شک یہ یہود سے کہا جا رہا ہے، یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. واتقوا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نافرمانیوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تقوی کی روش اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اور اگر وہ قائم رکھتے تورات کو، انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو نازل کیا گیا ہے ان پر ان کے رب کی طرف سے، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، تو پھر وہ اپنے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، پاؤں کے نیچے سے بھی وہ کھاتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اوپر سے بھی کھاتے اور نیچے سے بھی کھاتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انہیں طرح طرح کی نعمتیں اور رزق عطا فرماتا. اوپر سے مراد آسمان سے، یعنی حسب ضرورت خوب بارشیں ہوتی، اور نیچے سے مراد زمین ہے، یعنی زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پیداوار دیتی، شادابی ہوتی، خوشحالی ہوتی. جس طرح ایک اور جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ اعراف میں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے. یعنی بارشوں کا نزول ہونا، اوپر نیچے سے رزق ملنا، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تقوی اختیار کرنا چاہیے اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا چاہیے، اللہ کی کتاب کا پر عمل کرنا چاہیے. ومن منہم امت مقتصدۃ، ان میں سے ایک گروہ درمیانہ ہے، اور بہت سے تو ایسے ہیں جو بہت ہی برے عمل کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو یہودیوں میں سے ایک گروہ جو درمیانہ ہے، جو میانہ روی پہ چلنے والا ہے، وہ کچھ لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی 9-10 سے زیادہ نہیں تھے. ان میں ایک عبداللہ ابن سلام تھے، صحابی رسول، جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے، اور باقی 9-10 سے زیادہ یہ لوگ نہیں تھے. باقی ساء ما یعملون، اکثر تو ان میں سے ایسے ہیں، وَکَثِیرٌ مِّنْہُمْ سَاءَ مَا یعملون، جو بہت برے کام کرتے ہیں. آگے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ بھی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے آپ پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی. یہ آیت جو ہے یہ بڑی ایک سخت قسم کی آیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا پیغام آپ پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو پھر گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہیں چھپایا. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف نازل کیا، بعض آیتیں ایسی بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نکیر ہو رہی ہوتی ہے. آپ ہی جیسے عبس و تولی کی جو صورت ہے اس میں بھی، اور یہاں اس پہ بھی کہا جا رہا ہے. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا ہے، اس نے یقیناً جھوٹ کہا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جب سوال کیا گیا کہ آپ کے پاس قرآن کے علاوہ وحی کے ذریعے سے نازل شدہ کوئی چیز ہے، یعنی ایسی کوئی وحی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نہ بتائی ہو، تو انہوں نے قسم کھا کر نفی میں جواب دیا اور فرمایا کہ بس قرآن کا فہم ہے جسے اللہ کسی کو بھی عطا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی چیز نہیں
لوگوں سے چھپائی۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کے 1,00,000 یا 1,40,000 کے مجمع میں آپ نے فرمایا تھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ لوگوں نے فرمایا نشہد انک قد بلغت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت۔ پھر فرمایا اللہم فشہد، اے اللہ کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے؟ اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ یا اللہ آپ گواہ رہیں، آپ گواہ رہیں، آپ گواہ رہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حجت تمام کرنے کے لیے فرمایا تھا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پہنچا دو جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، لوگوں سے محفوظ رکھے گا، لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ جو بچائے گا لوگوں سے ہے نا، یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے آپ کی معجزانہ طریقے پر فرمائی، دنیاوی اسباب کے تحت بھی۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی نا، دنیاوی اسباب تو آپ کرتے ہی تھے حفاظت کے، جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے نزول سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے، حالانکہ وہ کفر پر قائم رہے، اور شاید ان کا کفر پہ قائم رہنا بھی اسی وجہ سے تھا کیونکہ اگر وہ مسلمان ہو جاتے تو شاید سردار قریش کے سرداروں کے دل میں ان کی وہ ہیبت اور وہ عظمت نہ رہتی جو ان کے ہم مذہب ہونے کی وجہ سے تھی، اور انہوں نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ اور پھر انصار مدینہ نے آپ کا تحفظ فرمایا۔ پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ نے تحفظ کے سارے جو ظاہری اسباب تھے وہ اٹھوا دیے، پہرے بھی ہٹا دیے، اور اس کے بعد کئی مرتبہ سنگین خطرے پیش آئے لیکن اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ چنانچہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً یہودیوں کے جو ان کے ہوتے تھے منصوبے، اللہ تعالیٰ پہلے سے آپ کو مطلع فرما دیتا تھا اور آپ اس کے لیے کچھ اہتمام کر لیتے تھے۔ اس لیے فرمایا واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم نہیں ہو کسی دین پر، کسی چیز پر، یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، اور جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور البتہ ضرور بڑھائے گا ان میں سے اکثر کو یہ قرآن، یعنی جو نازل کیا جا رہا ہے آپ کی طرف، ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں یہ ان میں سے اکثر کو طغیانی اور کفر اور سرکشی میں زیادہ کرتی ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا یذل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا۔ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو تو ہدایت دے دیتا ہے اور بہت سوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ ضرور بضرور انہیں بڑھائے گا سرکشی اور کفر میں، اس قرآن کی وجہ سے۔ قرآن کی آیتیں جو ہیں ان کے ایمان میں اضافے کی بجائے ان کی سرکشی میں اضافہ کرتی ہیں۔ فلا تأس علی القوم الکافرین، تو آپ ان کافروں کے بارے میں افسوس نہ کریں، آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں، یعنی یہ سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ظاہر ہے غم ایک نبی کے دل میں ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ فرمایا اب ان کے بارے میں آپ کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ انہی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ اب آپ ان آیات پہ نظر رکھیں اور دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے اور کن کن الفاظ کے میننگ آپ کو سمجھ آ رہے ہیں اور کس کس چیز، کون سا لفظ آپ کو مشکل لگ رہا ہے۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا
وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. ہاں جی، ہمیں کیا کرنا ہے؟ واللہ لا یحب المفسدین، اللہ کو فسادی لوگ پسند نہیں ہیں، تو ہمیں فسادی نہیں بننا. دیکھنا یہ ہے کہ کہاں کہاں ہماری وجہ سے کہیں فساد پیدا ہوتا ہے، ہم نے وہ نہیں کرنا، یا جو بھی ان آیات میں آپ نے اپنے لیے عمل کی باتیں نکالی ہیں ان سب پہ عمل کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.